صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا فأنت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کو بہت مقام دیا ہے۔ اس قدر مقام ہے کہ رمضان کا اہتمام اور رمضان کے روزے دین اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، آسمانوں سے آوازیں لگتی ہیں، خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور آسمانوں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، اے برائی کے متلاشی اب تو باز آ جا اور رک جا۔ کھانا تو ہم روزانہ ہی کھاتے ہیں، لیکن رمضان کی سحری میں وہ اللہ نے تقدس رکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ سحری کر رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور روزے دار سے اللہ کو کچھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ ہر روزے دار سے اللہ کا وعدہ ہے تیرے لیے ایسی دعا ہے کہ تو مانگتا جائے گا اور میں پوری کرتا جاؤں۔ اس کی ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب خصوصیات اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن آج میں ایک درد دل جو محسوس کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا بھی مسئلہ ہے اور آپ سب کا بھی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر مجھے لاہور جانا ہے اور میں گاڑی دوڑا رہا ہوں، سپیڈ بھی بڑی تیز ہے، پیٹرول بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں لاہور نہیں پہنچ رہا، منزل نہیں آ رہی، تو مجھے سوچنا ہوگا کہ کہیں میرا راستہ تو غلط نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا اور رمضان کا ہے کہ ہم 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن جو اللہ نے رمضان کی پریکٹس کا مقصد بیان کیا ہے
وہ منزل تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک اسپرٹ، ایک روح، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ تھا کہ رمضان میں آپ لوگوں نے اس کو اچیو کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اگر ہم 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں اور ہر رمضان کے بعد ہمارے تقویٰ کا لیول اوپر ہو رہا ہے، تو آج 20 سال کے بعد ہم کتنے متقی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور منزل بہت دور ہے، بس نظر یوں آ رہا ہے کہ جیسے ہم بہت دوڑ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم شاید صحیح طریقے سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقاصد کیا رکھے ہوئے ہیں اور اس کی حکمت کیا رکھی ہوئی ہے۔ وہ تو پالنے والا ہے، اتنا بڑا پالنے والا ہے کہ اگر سمندر کی کسی مچھلی کو روزانہ منو گوشت کھانے کے لیے چاہیے تو وہ پانیوں کے اندر اس کے بھی انتظام کر دیتا ہے۔ وہ اسے تو کبھی نہیں کہتا کہ سال کے اندر تو نے 1 مہینہ بھوکی رہنا ہے۔ وہ تو شیر اور چیتے کو بھی پال رہا ہے اور پہاڑ کے اندر ایک کیڑے اور مکوڑے کی بھی پرورش کر رہا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ ایسی تو کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ 1 مہینے کے لیے اس کے پاس دینے کو کوئی نعوذ باللہ کمی آ جاتی ہے، جس وجہ سے وہ کہتا ہو کہ 1 مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں۔ ایک مقصد ہے، ایک ویژن ہے، کچھ اہداف ہیں جو اللہ تعالی رمضان کے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے، ہم صحیح طریقے سے رمضان نہیں گزار سکیں گے۔ اس لیے رمضان گزارنے کے لیے کچھ تو وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں، لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں جو ان احکام و مسائل سے مقصود ہیں، مطلوب ہیں، وہ تو پھر رمضان کی روح ہے۔ اگر بظاہر انسان روزے سے ہو لیکن بباطن جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہو رہا ہو، تو اس کی مثال اس میت اور لاشے کی طرح ہے جس کی آنکھیں، جس کے ہاتھ، جس کے پاؤں دیکھنے میں سب کچھ ہیں، لیکن اندر روح نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے اپنے طور پر بیان کرنی ہے۔ جہاں اللہ نے رمضان کا حوالہ دیا ہے وہاں یہ سارے مقصد بھی بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن ہماری توجہ ان پہ ذرا کم ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔
اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا بنیادی معنی پرہیز اور بچاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ پرہیز کے اندر ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں نقصان دیں ان سے بچنا مقصود ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں تین چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیشہ انسان کو تباہ کیا ہے۔ ان کے فوائد بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، مثبت استعمالات بھی ہیں، اور بہت سارے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں۔ وہ زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن جب بھی ان تین چیزوں کو انسان نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے تو ان تین چیزوں نے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں جس کو اہل تزکیہ نے اور ماہرین قلب نے، جو دل کی دنیا کے ماہر، کہ انسان کے دل کی اصلاح کیسے ہونی، کہ تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے نا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ تین چیزیں، ان میں سر فہرست ایک چیز شہوت البطن ہے، کھانے پینے کی خواہش، بلا امتیاز خواہش، ہر چیز کھانے پینے کی خواہش، اور بغیر کسی اعتدال، اصول اور ضابطے کے کھانے پینے کی خواہش، شہوت بطن۔ دوسری چیز، پھر جس قدر انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے اس سے ایک دوسری خواہش جنم لیتی ہے، اس کو شہوت فرج کہا جاتا ہے، بے حیائی کی خواہش، بد کرداری کی خواہش، شرمگاہ کے غلط اور ہر طرح کے استعمال کی خواہش، اور تیسری چیز ہے زبان کے بے جا استعمال کی خواہش۔ یہ تین خواہشیں ہیں، تینوں انسان کی ضرورت بھی ہیں، اس کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے، لیکن اگر ان تینوں کو ہی کسی اصول اور ضابطے کے بغیر استعمال کیا جائے گا تو یہ انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور پرہیز کے اندر بنیادی یہ تین ہی چیزیں ہیں کہ رمضان انسان ایسے گزارے اور ایک مہینہ انسان ایسی پریکٹس کرے اور ایک مہینہ شعوری طور پر ایسے گزارے کہ اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں، میرا پیٹ جہنم کی آگ بھرنے کے لیے نہیں ہے، ہر حلال و حرام ہڑپ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہر آنے والی چیز کے لیے یہ کوئی ایسا سٹور نہیں ہے کہ جو آئے یہاں ڈلتی چلی جائے، نہیں، اس کو یہ شعور ملے کہ میری زندگی جانوروں کی طرح نہیں ہے جن کے سامنے حلال و حرام کا امتیاز نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مالک کی فصل میں گئے تو تب بھی انہوں نے چرنا ہے، مالک کے پڑوس کی فصل میں گئے تو تب بھی انہوں نے چرنا ہے۔ یہ زندگی تو ایک چوپائے کی ہوتی ہے، میری زندگی ایک درندے کی طرح بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے بس اپنا ہی پیٹ بھرنا ہے۔ اسے یہ شعور مل جائے کہ نہیں، میرا ایک مالک ہے، میں نے اپنے پیٹ میں وہی چیز ڈالنی ہے جس پہ میرا مالک راضی ہوتا ہے۔ اور اسے اپنی جو شرمگاہ کی شہوت ہے اس حوالے سے بھی یہ شعور آ جائے اور اس کو اتنی پریکٹس کروائی جائے کہ
کہ رمضان کے مہینے میں وہ شرمگاہ جو اس کے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، گواہوں کی موجودگی میں حلال ہو چکی ہے اور باپ نے اس کے حوالے کر دی ہوئی ہے، اس کے باوجود رمضان کے روزے میں وہ گھر میں موجود بھی ہو، محبت بھی ہو، اپنائیت بھی ہو، خطرہ بھی نہ ہو، گھر بھی اپنا ہو، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، ایک مہینے اس کو ایسی پریکٹس کروائی جائے کہ روزے کی حالت میں وہ اپنی حلال بیوی کی فرج کو بھی استعمال نہ کرے کہ میرے مالک نے روک دیا ہے۔ وہ اپنی اس شہوت پہ ایسا کنٹرول کر لے۔ اور تیسرا کہ اپنی زبان پہ ایسا کنٹرول حاصل کر لے کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کے قریب نہ لے کے جائے، روٹی کا ایک نوالا بھی اپنے منہ میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اسے پتہ چل جائے کہ میں شتر بے مہار نہیں ہوں، میرا کوئی مالک ہے اور میں نے اپنی زبان کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ میں اپنے آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے سوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے گزشتہ 15-20 سال واقعتاً روزے کو اس پریکٹس کے ساتھ گزارا ہوتا تو ہم حرام مال سے کب کی توبہ کر چکے ہوتے، اور ہماری زبانیں کتنی پاکیزہ ہو چکی ہوتی، اور ہمارے اندر عفت، پاک دامنی اور شرم و حیا کا لیول کہاں تک پہنچ چکا ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اصلاح نفس کے لیے روزے کا نسخہ ایسا نسخہ ہے اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ سابقہ تمام امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے کہ اگر تم اپنے کردار کی بلندی چاہتے ہو، خیالات کی پاکیزگی چاہتے ہو، معاشرے کی تطہیر چاہتے ہو، دل کی صفائی چاہتے ہو اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو اور اس کو ایک بڑا ہی محترم معاشرہ بنانا چاہتے ہو، تو ہر سوسائٹی کے لیے اور ہر دین کے اندر اور سابقہ تمام انبیاء کے اوپر اللہ نے روزے کے احکام نازل کیے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے رکھنا فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا، تاکہ تم میں پرہیز کی عادت پڑ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور پرہیز کے بارے میں نے بتایا کہ اور بھی بہت سارے مفاہیم تقوی کے اندر موجود ہیں، لیکن ان میں سر فہرست یہ 3 چیزیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر ایک شخص روزہ تو رکھا اور 20 سال سے اس نے رکھا اور اس نے یہ پریکٹس بھی کی، اور رمضان کے اندر اس کو یہ پریکٹس کروائی گئی کہ اپنی پاک دامن تمہاری بیوی
چونکہ تم نے روزہ رکھ لیا ہے، اب سحری کے کھانے سے لے کر اور فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اس کے پاس جانا بھی تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اس شخص نے یہ روزہ تو رکھا لیکن چاند رات ہی وہ دوسروں کی عزتوں کو لوٹتا رہا، تو اس نے روزے کے مقصد کو کتنا پورا کیا۔ اگر ایک شخص کو یہ پریکٹس کروائی گئی کہ فجر کی اذان کا وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور سامنے اپنا حلال طیب کھانا پڑا ہوا ہے، بس اب اذانیں ہو چکی ہیں اور تم نے اس میں سے ایک نوالا نہیں لینا ہے اور چائے کا ایک گھونٹ تک نہیں لینا ہے کہ بند ہو گیا وقت کھانے پینے کا، اور تم نے ایک مشروب کا ایک قطرہ تک اپنے اندر نہیں گرانا ہے، اس قدر اس کو احتیاط کی پریکٹس کروائی گئی۔ لیکن شام کو جب اس کے دسترخوان کے اوپر افطاری کا سامان لگا تو وہ سود اور رشوت کے پیسوں کا تھا، تو اس نے روزے کے مقصد کو کتنا پورا کیا۔ اسے یہ پریکٹس کروائی گئی کہ تم نے اپنی زبان کو اتنا محتاط بنانا ہے کہ تم روزے کی حالت میں ہو، لیکن وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی دکان پہ بیٹھ کر جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ زبان کو چلا چلا کے اپنا مال بیچتا رہا، تو اس نے کتنا پرہیز سیکھا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تو معاف کیجیے گا اگر اس نے ایسے ہی روزہ رکھا تو اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے روزے کی ایکٹنگ کی ہے۔ جو اللہ کو روزہ چاہیے تھا وہ اس نے نہیں رکھا ہے، اس نے روزے والی ایکٹنگ کر لی۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کی اس ایکٹنگ کے اوپر بھی وہ اتنا راضی ہو کہ کم از کم جو روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے اس سے اللہ اس کو معاف کر دے، کہ اس نے بالکل ہی رمضان کا تقدس کو تو پامال نہیں کیا ہے، لیکن جو روزے کا ثواب ہے، جو روزے کا اجر ہے، جو روزے کی برکت ہے، قبولیت کے مقامات ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ ایک عمل کرتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے بس آپ کے سر سے ایک بوجھ اترتا ہے، ایک فرض کا چھوٹا سا لیول ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پورا ثواب ملے یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایگزامینیشن ہال کے اندر میٹرک کا امتحان دینے کے لیے یا ایف اے کا امتحان دینے کے لیے یا بی ایس کا امتحان دینے کے لیے یا ایم اے اور ایم ایس سی کا امتحان دینے کے لیے 3 گھنٹے سارے اکٹھے ہی بیٹھ کے آ گئے۔ پیپر بھی ایک تھا، وقت بھی ایک تھا، ڈیوریشن بھی ایک تھی، 3 گھنٹے بھی گزارے تھے، ہال بھی وہی تھا، جگہ بھی وہی تھی، ایگزامینر بھی وہی تھا، سپریڈنٹ بھی وہی تھا، کویسچن بھی ایک جیسے ہی تھے، تو کیا 3 گھنٹے گزارنے کے بعد سب کا نتیجہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ممکن ہے اس میں کوئی فیل ہو، ممکن ہے اس میں کوئی 33 نمبر لے کر گزارا لائق پاس ہو، اور ممکن ہے اس میں کوئی 50% پہ کھڑا ہو، اور ممکن ہے کوئی 80% پہ چلا جائے، اور ممکن ہے کوئی بہت ہی شائننگ ہو،
اور وہ 100% اپنا رزلٹ دکھا کے ٹاپ کر لے. بس رمضان کا حال بھی یہی ہوتا ہے. جو ہم رمضان کی برکتیں بیان کرتے ہیں، سعادتیں بیان کرتے ہیں، روزے کے ثواب بیان کرتے ہیں کہ روزے کا اتنا ثواب کہ باقی عبادتوں کے جب ثواب کی باری آئی فرشتے دیتے چلے گئے، لیکن رمضان کے روزے کی جب باری آئی تو اللہ نے کہا اس کا ثواب تو اتنا ہے، تمہارے پاس دینے کے لیے اس کا کوئی پیمانہ ہی موجود نہیں ہے، کتنا ثواب دینا ہے، اس کا ثواب تو میں رب العالمین خود ہی دوں گا. ویسے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ یہ بات اللہ اس روزے دار سے بھی کہیں گے جس نے روزے کی ایکٹنگ کی اور شام کو اپنے دسترخوان پہ سود سے افطاری کی. یہی ثواب اللہ اس روزے دار کو بھی دیں گے جس نے روزے کی ایکٹنگ کی اور سارا دن جھوٹ ویسے ہی بولتا رہا. یہی ثواب کیا اللہ اس روزے دار کو بھی دیں گے جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو گندی فلموں پہ رات گزارتا رہا یا بے حیائی کے ماحول میں اپنے آپ کو بساتا رہا. ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے. وہ بیان نہ کرنے سے یا آنکھیں بند کرنے سے حقیقت ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے رکھنا فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیز کی عادت پیدا ہو جائے، تاکہ تم میری نافرمانیوں سے بچنے لگ جاؤ، تاکہ تم میرے حکموں پہ عمل کرنے لگ جاؤ، تاکہ تمہیں میرے احکامات پہ عمل کرنے کی پریکٹس ہو جائے کہ کائنات کے بادشاہ کے حکموں کو کیسے ماننا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ روزے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ نے اتنے الفاظ نہیں کہے تھے، آپ نے اس کے ساتھ 2 شرطیں لگائی تھی. ہر ایک کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا تھا، 2 شرطیں لگائی تھیں اور دونوں بڑی اہم ہیں. ڈر لگتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی ان 2 شرطوں کو پوری طرح سے ایفا نہ کر سکے. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے، ایمان کی کیفیت کے ساتھ رکھے، واحتسابا اور خلوص کی کیفیت کے ساتھ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے رکھے، جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اس طرح سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے رکھے. یہ 2 شرطیں آپ نے لگا کے کہا جو ایسے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور حکمت بھی یہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ جو ایسے روزے رکھے گا وہ سچی توبہ کیے بغیر نہیں رہے گا، اور جب وہ سچی توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ تلخ حقیقت بیان کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں، اگر اس کے روزے رکھنے کی نیت ہی یہ ہو کہ کوئی بات نہیں 1 مہینے کی پریکٹس ہے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو سابقہ
پاپ اور جرم اور ظلم اور ستم کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، پھر رمضان کے بعد نئے سرے سے شروع کریں گے، نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، اسی ڈگر سے لوگوں کو لوٹیں گے، ظلم و ستم کی کہانیاں رقم بھی کریں گے، اور اگلے رمضان میں پھر معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا اس نے یہ 2 شرطیں پوری کیں کہ اس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے اور احتساب کے ساتھ رکھے؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تین چیزوں سے پرہیز کی عادت ہو جائے۔ آپ نے وہ نام بھی یاد کر کے جانے، شہوت بطن، پیٹ کی خواہشوں پہ کچھ کنٹرول آ جائے، شہوت فرج، شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ آ جائے، اور زبان، اس کی حفاظت کا انسان کو طریقہ آ جائے۔ اور یہ 3 ہی دنیا کے بنیادی مسئلے ہیں۔ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ آپ کو جتنی کرپشن نظر آ رہی ہے، جتنی بے ایمانی نظر آ رہی ہے، جتنی خیانت نظر آ رہی ہے، جو آپ کو اپنے ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے شہوت بطن ہی ہے۔ جو آپ کو LGBT نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے۔ جو آپ کو بے حیائی کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے۔ جو آپ کو بد کرداری نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے۔ جو آپ کو دنیا کے اندر یہ ساری فلم انڈسٹری نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے۔ جو آپ کو فیس بک کے اوپر گند نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے۔ جو آپ کو یوٹیوب کے چینلز کے اوپر وہ عریانی اور بد کرداری نظر آ رہی ہے کہ انسان کی پیشانی شرم سے جھک جائے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، 2-4 سال پہلے ایک ایسی رپورٹ بھی شائع کی گئی کہ سب سے زیادہ بے حیائی کے مناظر کو ایشیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور ایشیا کے اندر دیکھے جانے والے ممالک میں پاکستان کا نام بھی بڑی ایک نمایاں جگہ پہ آتا ہے۔ کیا روزے دار معاشرہ ایسا ہوتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہم تو یہ امید لگا لیتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھ کے اللہ پہ اتنا احسان کر دیا ہے کہ اب تو مجھے اتنا اجر دے کر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، ضرور دے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے اللہ کی رحمت پہ پابندیاں لگانے والا؟ لیکن اللہ نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ بعض دفعہ انسان بیت اللہ میں پہنچا ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے بطن کی شہوت پہ کنٹرول نہیں کیا اور حرام مال لے کے پہنچا ہوا ہے، تو اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تیرا غذا، تیری خوراک، تیرا سب کچھ حرام کا ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں؟ یہ بھی تو اللہ نے بتایا نا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔
روزہ انسان کو اس لیول پہ لے جاتا ہے، اس لیول پہ لے جاتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ لیول نصیب فرما دے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا غلام ایک تحفہ لے کے آتا ہے اور وہ کھا لیتے ہیں، کھجور کھا لیتے ہیں۔ جب کھا لیتے ہیں تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں نے دور جاہلیت میں کسی کے ساتھ شرط لگائی تھی اور کوئی مسئلہ تھا اور وہ میری شرط پوری ہوئی تھی اور اس میں سے میں نے آپ کو یہ کھجوریں کھلائی ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں انگلی اندر ڈالتے ہیں، اندر ڈالنے کے بعد وامٹنگ کرتے ہیں، کہہ کرتے ہیں، اور جب تک کھجور کا ذرہ ذرہ باہر نہیں آ جاتا ہے جناب صدیق کو سکون نہیں ملتا ہے۔ روزہ انسان میں یہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزہ انسان میں یہ لیول پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جناب ربیع رحمہ اللہ تعالی جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کو دیکھنے والی خواتین کہتی تھیں، 20-25 سال کے بعد ان کے یہ کمنٹس اور ان کے تبصرے تھے، اچھا ربیع کو بھی نظر آتا ہے، ہم تو سمجھتی تھیں کہ یہ بندہ ویسے ہی نابینا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور ماؤں، اس میں سے صرف ایک زبان کو آپ لے لیں۔ اگر ہر رمضان کے اندر زبان کی ساری برائیاں نہیں، ہم نے ایک ہی چھوڑی ہوتی، تو آج ہمارے فیس بک اکاؤنٹس کا وہ حال ہوتا جو دیکھنے میں آتا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے فیس بک اکاؤنٹس ہیں، یہ مسلمانوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، یہ مسلمانوں کے یوٹیوب چینلز ہیں، یہ کمنٹس ایک مسلمان نوجوان کے لکھے ہوئے ہیں۔ اتنی غلیظ گالیاں، اتنی ماں بہن کی گالیاں، اور اس قدر فحاشی اور بے حیائی اور زبان کے چلانے کا یہ انداز کیا اسی بندے کا ہے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے بھی ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ یہ جو بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، یہ بولے اور میں لکھوں۔ اس کی طرف تو اللہ کے پیارے نبی الاسلام نے خصوصی اشارہ کیا کہ روزے کا اور زبان کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ روزہ کھانے پینے سے صرف نہیں ہوتا ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بیہودہ باتوں سے اور شہوانی گفتگو سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنی حفاظت سیکھ لے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ روزے یہ تقوی کا لیول پیدا کرتے ہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں ایک چار دیواری کے اندر باغ میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو باہر نکال کے کھینچے جا رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ مجھے یہاں کون دیکھتا ہے، ایک باغ ہے، چار دیواری ہے، یہاں کس نے آنا ہے، یوں اپنے آپ کو زبان کھینچ کے سزا دے رہے ہیں۔ دیکھنے والا پوچھ لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے کہ صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں اس زبان نے مجھ سے بڑی غلطیاں کروائی ہیں، میں اس کا احتساب کر رہا ہوں۔ صدیق رضی اللہ عنہ وارضا۔ روزے انسان کے اندر تقوی کا وہ لیول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عورت بن ٹھن کے آ کے برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس سے سوال کرتا ہے، وہ بھی نوجوان ہے، پوچھتا ہے جب تیری لاش پڑی ہوگی مجھے برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ جب تجھے غسل دیا جا رہا ہوگا برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ جب تجھے کفن کی چادریں پہنا کے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ جب تجھے لے ہوئے آپ ڈرتے ہوں کہ کسی درندے کے ہاتھ نہ چڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ معاشرہ روزے دار معاشرہ نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقت کافی بیت چکا ہے، باقی آیات کی میں تشریح نہیں کرتا، صرف ترجمہ اور مفہوم پیش کرتا ہوں اور روزے کے باقی مقاصد کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو رمضان آپ کا تعلق قرآن سے جوڑنے آتا ہے۔ اگر ہر رمضان کے اندر ہم نے ایک سورت ہی سیکھی ہوتی، پڑھی نہیں ہوتی، سیکھی ہوتی۔ دیکھیں، آپ کو ایک نقشہ میں لکھ کے دوں کہ اگر آپ ملتان جانا چاہتے ہیں تو نقشہ اس کا یہ ہوگا، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے ملتان کیسے جانا ہے، یہاں سے آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، وہاں اڈے سے آپ نے
فلاں سائٹ کا رخ تکرار کرنا ہے، آپ کے راستے میں الہ آباد آئے گا، پھر آپ کے راستے میں دیپال پور آئے گا، پھر آپ کے راستے میں اکاڑے والا راستہ وہ آئے گا، پھر میاں چنوں کی طرف، پھر ایسے خانے وال یا دوسرا ملتان کی طرف، اس راستے پہ آپ نے ایسے جانا ہے۔ تو کیا جو میں نے آپ کو میپ دیا ہے، گائیڈ لائن دی ہے، راستہ بتایا ہے، راستہ بتانے کو ہدایت کہتے ہیں نا، رہنمائی کرنا، تو آپ اس راستے کو بس پڑھتے رہیں اور ادھر ہی کھڑے رہیں اور چلنے کا نام ہی نہ لیں، کوئی حرکت ہی نہ کریں، تو آپ ملتان تو نہیں پہنچیں گے نا، آپ تو اپنے گھر میں کھڑے رہیں۔ تو یہ قرآن جنت کا راستہ بتاتا ہے، عدل کا راستہ بتاتا ہے، ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، انصاف کا راستہ بتاتا ہے، ظلم کے خاتمے کا راستہ بتاتا ہے، معیشت کے نظام کا راستہ بتاتا ہے، خاندان کی اصلاح کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر ہر رمضان کے اندر سارا نہیں، ہم نے تھوڑا سا حصہ اس سے لیا ہوتا تو 20 سال کے اندر یہ معاشرہ قرآن مجید سے کتنا جڑا ہوتا۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جس نے اپنے پیٹ پہ کنٹرول کیا ہوا ہو، قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو عزت کا لٹیرا نہ ہو، قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو زبان کا دغاباز اور دھوکے باز نہ ہو، کیونکہ اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور یہاں کیا کہا؟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دن میں تم پریکٹس کرو گے کہ تقوی کیسے اختیار کرنا ہے، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے تراویح میں قرآن کی تلاوت کرو گے تو تقوی تو تمہیں مل چکا ہوگا، پھر قرآن تمہارے سینے کے اندر اتر کے تمہیں ہدایت اور نور دیتا جائے گا۔ ایک تیسرا مقصد قرآن نے یہ بیان کیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ رمضان کا روزے کا تیسرا مقصد یہ ہے جس طریقے سے تم نے گزارنا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے، تمہاری ٹریننگ ہو جائے اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہوتی ہے، اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اتنی عظمت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ دسترخوان تمہارے سامنے لگا ہوا ہو، سجا ہوا ہو، سحری کا وقت ہو اور تم بالکل کھا رہے ہو، پی رہے ہو اور تمہارے لیے سب کچھ حلال بھی ہو، اللہ اکبر کی آواز آئے اور تمہارے ہاتھ رک جائیں، تمہاری زبان تھم جائے، تمہارا دسترخوان اٹھ جائے اور شام کے وقت بھی سب کچھ لگا ہوا ہو اور شدت کی بھوک اور پیاس ہو اور سب کچھ حلال طیب سامنے موجود ہو، کھانے کو پینے کو دل بھی چاہتا ہو، لیکن اللہ کی بڑائی کا اتنا احساس ہو کہ تمہارے ہاتھ یوں قریب تک نہ پہنچتے ہوں، کھانے کا سوچ تک بھی تمہارے اندر نہ ہو، اللہ اکبر کی آواز آئے اور سب کچھ تم کھانے لگ جاؤ، تمہارے اندر اللہ کی بڑائی اور اللہ کے حکموں کو بڑا ماننے کی پریکٹس ہے رمضان کے روزے۔ اور اسی لیے جب رمضان گزر جاتا ہے تو رمضان کی چاند رات ہم کیا کہتے ہیں؟
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर इज्तिमाई तौर पे हम अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करते हैं। अल्लाह के हुक्मों को बड़ा समझने की आदत आ जाए और अल्लाह की ज़ात को सबसे बड़ा मानने की इंसान के अंदर आदत आ जाए। और जो अल्लाह को सबसे बड़ा मानेगा वो अपने आप को छोटा समझेगा। कितने मकासद हो गए? 3। पहला मकसद तकवा आ जाए, परहेज़ की आदत आ जाए, और खुसूसन वो भी 3 चीज़ों से, शहवत बतन, शहवत फ़रज और ज़ुबान की हरकतें। दूसरा मकसद कुरान से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, और तीसरा मकसद तकबीर, अल्लाह को बड़ा मानना और अल्लाह के हुक्मों को बड़ा मानना, ये इंसान को तरीका आ जाए। और चौथा और आखिरी मकसद वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वलअल्लकुम तशकुरून वलअल्लकुम तशकुरून। भूखा प्यासा रह के भी अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है, शुक्र की आदत आ जाए। अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना है, ये तरीका आ जाए। अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करना है, ये तरीका आ जाए। आखिरी आयत पढ़ के मैं इजाज़त चाहता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, कुरान तो बड़ा बड़ा है, हमारा ताल्लुक़ कुरान से मजबूत नहीं है ना। जब तुम ऐसे हो जाओगे तो तुम मेरे कितने करीब हो जाओगे। अगली आयत है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फिर तुम मेरे बहुत करीब हो जाओगे। कभी कभी तो इतने करीब कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जब वो कसम उठा देते हैं तो अल्लाह उनके कसम की लाज रखता है और उनकी कही हुई बात ज़रूर पूरी कर देता है। आइए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि जो रमज़ान के इस वक्त में 4 बुनियादी मकासद मैंने आपके सामने रखे हैं, इन मकसद को सामने रखते हुए फिर हम रोज़े रखें, फिर हम तिलावत करें, फिर हम दुआएं करें, सहरियाँ करें, इफ्तारियाँ करें, क़ियामुल लैल करें, कुरान मजीद को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली ही रमज़ान हमारे अंदर चेंज पैदा करता जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन मकासद को सामने रखने की तौफीक नसीब फरमाए। तक़वा बुनियादी मकसद है और तक़वा के बाद बुनियादी मकसद कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना है। रमज़ान का तीसरा मकसद तकबीर है कि इंसान के अंदर अल्लाह के हुक्मों को बड़ा मानने की आदत हो जाए। और चौथा बुनियादी मकसद इंसान के अंदर शुक्र का जज्बा पैदा करना है। इन मकासद के साथ रोज़ा रखा जाए तो रोज़ेदार के मुँह की जो स्मेल है वो भी अल्लाह को कस्तूरी से प्यारी लगती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। यकीनन जो आज का मौजू है ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मौजू है और हमारे सब भाइयों की ये ज़रूरत है मौजू। तो मैं तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा जो बातें आपने सुनी हैं इनको याद भी करें और आगे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के पेज से, जामा मस्जिद हुसैन बिन अली के पेज से ये लाइव प्रोग्राम चला है फेसबुक पे। तो आप भाइयों से ये गुजारिश है इसको आगे शेयर ज़रूर करें। हो सकता है हमारा एक शेयर करने से किसी न किसी भाई की इस्लाह हो जाए। तो अब 1-2 ऐलान है।
اس کے بعد انشاءاللہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے فوراً بعد آپ بھائیوں کے لیے ناشتے کا انتظام ہے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، جس طرح آپ بھائیوں کو علم ہے رمضان المبارک میں تزکیہ نفس پروگرام رائل پیرس میرج ہال میں دارالفلاح کے زیر اہتمام ہوتا ہے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے جو دروس ہیں یہ رمضان المبارک میں یہ نہیں رکھتے، اس لیے جو احباب ادھر آتے ہیں وہ وہاں پہنچیں اور وہاں جا کے فائدہ حاصل کریں۔ ویسے بھی یہ دینی کام ہے، یہ کوئی ذاتی کام تو ہے نہیں، تو نہ ہم اس میں کوئی شہرت چاہتے ہیں، نہ اس میں کوئی ہمارا نام ہو، ہماری تو کوشش ہے ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے مسجد میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے جو پروگرام فجر کے ہیں وہ نہیں ہوں گے، جو پروگرام ہوں گے وہ انشاءاللہ شباز روڈ دارالفلاح کے زیر اہتمام انشاءاللہ وہاں پروگرام ہوں گے۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا آپ خود بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہاں ضرور شرکت فرمائیں۔ 24 مارچ سے انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں نماز فجر کے 20 منٹ بعد۔ دوسرا انشاءاللہ اسی مسجد میں نماز عید الفطر کا ہم نے انتظام کیا ہے پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب کا، تو وہ انشاءاللہ اس مسجد میں نماز عید الفطر پڑھائیں گے۔ آپ بھائیوں سے دعوت کی اپیل ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ تیسرا، ہم افطاری کا انتظام کرتے ہیں اس مسجد میں، ہماری بڑی افطاریاں بھی ہوتی ہیں، اس کا تو ابھی تک شیڈول تیار نہیں ہوا۔ جو روزانہ کی افطاری ہے وہ ہم نے یہاں کروانی ہے۔ آپ سارے بھائیوں کو علاقے کا بھی پتہ ہے اور بستی کا بھی پتہ ہے۔ الحمدللہ 12 سال ہو گئے مسجد کو تعمیر ہوئی، آج تک ہم نے محلے سے پیسے نہیں مانگے، کبھی اعلان نہیں کیا ہمیں ضرورت ہے بھائی دیں، یا گھروں میں جا کے ان سے مانگے بھائی ہمیں دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ ہی اس کو پورا کر رہا ہے۔ اب جو رمضان المبارک کی افطاری کا سلسلہ ہے، ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ 2000 روپے ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے، 2000 میں ہم انشاءاللہ افطاری کروائیں گے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس میں، 1 افطاری، 2 افطاری، 5 افطاری۔ میں انشاءاللہ اپنی جیب سے 5 افطاریوں کا انشاءاللہ انتظام میں خود کروں گا، تو 10,000 روپیہ میں انشاءاللہ دوں گا۔ یہ کوئی اعلان کرنا بات نہیں، صرف آپ بھائیوں کو ایک جذبہ اور آپ بھائیوں کو ایک یاد دہانی کرانے کے لیے ہے۔ تو میں امید کروں گا انشاءاللہ 5 رمضان ہو گئے ہیں، بقایا انشاءاللہ 25 ہیں، تو میں امید کروں گا آپ بھائی انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے۔ 2 افطاریاں یہ حافظ معاذ شکور ہے اس کی طرف سے، جی 7 ہو گئی ہیں جی بھائی 2000 روپیہ ایک دن کا، یہ زیادہ خرچہ نہیں ہے، یہ بالکل کم اور تھوڑا سا۔ جی اور کوئی بھائی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے؟ اگر کوئی بھائی حصہ لینا چاہتا ہو وہ بعد میں مجھے نام لکھوا دے اور بعد میں بتا دے، اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ تو نہیں ہے، آپ سارے پریشان ہو گئے ہیں، پریشان نہ ہوئے، آپ مسجد میں ضرور تشریف لایا کریں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ انشاءاللہ خود ہی پورا کرے گا۔ اور افطاری انشاءاللہ روزانہ ہوا کرے گی، میں محلے والوں سے گزارش کروں گا وہ روزانہ اس مسجد میں آن کے افطاری کریں اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر جایا کریں۔ تو اب انشاءاللہ ہم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رزلٹ کا اعلان انشاءاللہ محترم قاری سلیم عثمانی صاحب اعلان فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا میرے فاضل بھائی محترم جناب قاری محمد سلیم آصف صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی خطیب منیرہ مسجد، وہ تشریف لائیں، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ان کے ساتھ میرے فاضل بھائی محترم قاری محمد عبداللہ ساجد صاحب، ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، وہ بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ صاحب آ جائیں، بعد میں کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سالانہ بچوں کا جو امتحان ہوا ہے اس میں بچوں نے الحمدللہ اچھی پوزیشنیں حاصل کی ہیں، تو آج
7 بچے جو ہیں انہوں نے الحمدللہ اس سال نادرۃ القرآن مکمل کیا ہے اسی مسجد میں. تو باقی تقریباً 45 کے قریب بچے ہیں. کچھ بچیاں ہیں جنہوں نے امتحان دیا ہے. تو نمایاں پوزیشن جن بچوں نے حاصل کیے بچیوں نے، میں ان کو ایک ایک کر کے بلاتا ہوں، وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. سب سے پہلے اللہ رکھی توفیل اس کا والد اگر ادھر آیا تو وہ انعام وصول کرے، یا اس کا بھائی. ماہم لطیف ان کا کوئی والد یا بھائی. غلام فاطمہ جہانگیر ان کا بھائی یا والد اگر آیا تو وہ انعام. اگر بچیاں ادھر آئی ہیں تو وہ بچیاں خود آ جائیں، کوئی بات نہیں. آسمہ جہانگیر، نور فاطمہ، مصباح تاج محمد. غلام فاطمہ، چلی جائیں. نور فاطمہ عاطف. عاصمہ جہانگیر، عدیل عاطف، اگے نوید عاطف. احسن، فلک شیر سہیل. یہ وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے نمایاں پوزیشن. جزاکم اللہ احسن الجزا. اب میں گزارش کروں گا میرے بہت ہی پیارے اور محسن، ان کو ویسے تو میں پیر صاحب کہتا ہوں، تو میں ان سے گزارش کروں گا محترم محمد صدیق صاحب، پرنسپل علامہ اقبال سکول مشتاق کالونی، وہ تشریف لائیں. اور ان کے ساتھ میرے محترم معزز مہمان محترم عبدالجبار صاحب، ان سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. اب وہ بچے جنہوں نے اعلیٰ کارکردگی ان کو انعام دیا جائے. شہزیب سہیل، کامران عظیم، زاہد علی لطیف، عبداللہ الیاس، محمد بلال ریاض، ابو بکر اسلام، احمد جہانگیر، محمد حسنین ندیم، قاسم آصف، کبیر جہانگیر، مسکان امین، صبیحہ عظیم، ایمان فاطمہ، زینب آصف، عاصمہ صدر، زینب تاج محمد.
آگے چھوٹا بچہ ہے عبداللہ شفیق. جزاکم اللہ. اب میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ محترم جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب مدرس جامع مسجد المنیرہ مشتاق کالونی وہ تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ محترم ڈاکٹر عبدالرشید بھلر صاحب، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. اعزازی انعام ہما بیٹی جلدی آ جائے. ایمان فاطمہ. آگے رحیم فاطمہ. عائشہ وسیم. آگے عشاء وسیم. مہک فاطمہ آصف. آگے امرش امین. سعدیہ وقاص. مریم وقاص. مریم فاطمہ شبیر. آگے خدیجہ اشرف. اسد علی صدر. قمر حسنین ریاض. آگے فیضان علی تنویر. محمد بلال الیاس. جزاکم اللہ احسن الجزا. اب انشاءاللہ جن بچوں نے قرآن پاک جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ان سے گزارش ہے وہ ان کا نام لیتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ ہمارے آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب انشاءاللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. ہاں جی چودھری ریاض صاحب، ان کی تو بہت زیادہ ہمارے ساتھ محبت بھی ہے اور پیار بھی ہے، شفقت بھی ہے، ان سے گزارش ہے وہ بھی تشریف. جن بچیوں نے مکمل قرآن پاک ناظرۃ القرآن مسجد میں کیا ہے، اللہ رکھی تو فیل. اللہ رکھی تو فیل. ماہم لطیف. ماہم لطیف. غلام فاطمہ جہانگیر. عاصمہ جہانگیر. نور فاطمہ عاطف. مصباح. ایک بچہ ہے عدیل عاطف.
اس مسجد میں جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں قاری عمر حیات صاحب، ان سے گزارش ہے وہ اپنا انعام وصول کریں۔ بھائی رشید صاحب جو مسجد کے انتظامیہ میں شامل ہیں، ان سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لیں۔ قاری ابو بکر صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا انعام وصول کریں۔ یہ جو آخری انعام ہے یہ کافی ذہن میں آ رہا ہوگا، یہ پتہ نہیں کس کا ہے۔ یہ میرے ایک فاضل بھائی ہیں، جب بھی الحمدللہ ان کو میں نے مسجد کے کام کے لیے بلایا ہے وہ الحمدللہ دن رات مجھے ٹائم دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک اگر ہم نے اشتہار لگانے ہوتے ہیں اکٹھے لگاتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، شیخ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ محترم جناب قاری محمد سلیم عثمانی صاحب۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اب جو آخری انعام تو ہم نہیں کہہ سکتے، انعام تو اللہ ہی دیتا ہے، تو یہ ایک ہماری طرف سے اعزازی شیلڈ ہے، تو یہ انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے جو انتظامیہ ہے محترم عبدالرشید صاحب، ان سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ آئیں، اور میرے فاضل بھائی محترم قاری محمد عبداللہ ساجد صاحب، ان سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں، اور محترم شیخ قاری سلیم آصف صاحب، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی ادھر اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور محترم قاری محمد یحییٰ یزدانی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی ادھر اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ یہ جو آخری ہمارا انعام اور شیلڈ ہے، یہ ہمارے آج کے جو معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ ان کے لیے ہم نے بنوائی ہے مسجد کی طرف سے، تو یہ احباب انشاءاللہ شیخ صاحب کو پیش فرمائیں گے۔
جی اب انشاءاللہ دعا ہوگی. تو جو میں نے پہلے اعلان کیا ہے اس کی طرف ویسے کسی بھائی نے توجہ نہیں دی, تو میں گزارش کروں گا مجھے مل کے ضرور جائیں, اپنے اپنے نام لکھوا دیں. چلیں, یہ روزہ افطار قرآن بہت زیادہ ثواب ہے. تو آج کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا تو نہیں تو شیخ محترم ضرور انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالتے. تو بارک اللہ جزاک اللہ. اب خصوصی دعا ہو گئی, اس کے فوراً بعد انشاءاللہ بھائیوں کے لیے ناشتہ. ایک میرے ہمارے محلے کے نمازی ہیں, مسجد کے نمازی ہیں, مسجد کے ہمسائے, وہ انشاءاللہ 2 افطاریاں کروائیں گے. 4000 روپیہ کا انہوں نے اعلان کیا 2 افطاریوں. یہ ویسے افطاریاں تو پوری ہو جانی چاہیے تھی, مسئلہ تو کوئی نہیں. کتنی ہوئی ہیں شیخ صاحب؟ 5 تو 7 تو 9 10 ہو گئی ہیں. باقی بھی پوری کر دیں جی انشاءاللہ. اگر اس نیت سے اعلان کیا جائے نا, باقیوں کو شوق ہو تو کوئی حرج نہیں, ریاکاری مقصد نہ ہو انشاءاللہ تعالی. چلیں جی 5 میری لکھ لیں. یہ شوق ہونا چاہیے جی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے, سلامت رکھے. بھول نہ جائیں جی بعد میں, ابھی لے لیں. بارک اللہ. 16 ہوگی, 14 رہے گی باقی. اچھا, ریاض صاحب کے ذمہ 4 ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ. چلیے 10 رہے گی. تو یہ 10 پوری کر دیں جی, ہونی چاہیے انشاءاللہ. یہ چھوٹا سا کام ہے, یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. کوئی ہے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے؟ جی ماشاءاللہ. بھائی جان نام پلیز بتائیے گا. اچھا 2 اور 2 4 6 اور گئی. پیچھے کتنی رہ گئی؟ 4 رہ گئی صرف. جی کوئی بھائی 4 افطاریاں بھی اپنے ذمہ لے لیں. 2 کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہیں, یہ بھی پوری کر دیں انشاءاللہ. وہ پوری ہو. چلیں بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. احسان ولی اللہ, عظمت ولی اللہ, جلال ولی اللہ, کبریائی ولی اللہ, بڑائیوں ولی اللہ, بلندیوں ولی اللہ, طاقت ولی اللہ, قدرت ولی اللہ, فضل کرنے والے اللہ, رحم کرنے والے اللہ, معاف کرنے والے اللہ, شان والے اللہ, جلال والے اللہ. انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. والله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اے بڑی شان والے اللہ، جلال والے، کبریائی والے، بلندیوں والے اللہ، تجھے تیرے ناموں، تیری صفتوں، تیری عظمتوں، تیری رحمتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ دین کی روح کو، رمضان کی روح کو، روزے کی روح کو ہمارے سینوں کے اندر اتار دے۔ اے میرے مولا ہمیں تقوی نصیب فرما دے، صبر و شکر نصیب فرما دے، قرآن سے محبت نصیب فرما دے، اپنی ذات کی قربت نصیب فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ یہ ماہ رمضان قریب ہے، ہمیں ایمان کی حالت میں نصیب فرما، احتساب کی کیفیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا، أنت ولينا وأنت مولانا، أنت ملجأنا وأنت موانا۔ اے شان والے اللہ، عظمت والے جلال والے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں نیکی اور تقوی والا بنا دے۔ اے میرے مولا ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو جو ضرورتیں ہیں سب پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، تیرے دین کے مراکز کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، خدمت قرآن کے حوالے سے، تعلق بالقرآن کے حوالے سے، تربیت اولاد کے حوالے سے، شان والے اللہ ہمارے سب نیک مقصد پورے فرما دے۔ اللہ جی ہمارے نیک مقصد پورے فرما دے، ہمارے نیک مقصد پورے فرما دے۔ اے میرے سنے اللہ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں کچھ اور پہ جواب دے جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے ہم سے ایسے کام لے لے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اے اللہ ہم سے صدقہ جاریہ والے کام لے لے۔ اے اللہ ہم سے مقبول کام لے لے۔ اے میرے مولا ہم سے اپنی مرضی والے کام لے لے۔ اے میرے مولا ہم سے ایسے کام لے لے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے پیارے بھائی اس مسجد کی جس شوق سے، لگن سے، استقامت سے خدمت کر رہے اللہ، تو ان کی یہ محنت قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مسجد کو اپنے دین کا مرکز بنا دے، ایمان کا مرکز بنا دے، نور و ہدایت کی شمع بنا دے۔
اے اللہ اسے اخلاق و تربیت و اصلاح عقائد کا، توحید و سنت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ان کی محنتیں قبول فرما لے۔ اے میرے سونے اللہ، جن بچوں نے بچیوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہے اللہ، ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ان کے سینے توحید و سنت سے آباد فرما دے، قرآن و سنت سے معمور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اس کی بیماری دور فرما۔ اے میرے سونے مولا، ہم میں سے جو مقروض ہے اس کے قرض دور فرما۔ ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے سنے اللہ، اے کریم اللہ، ہم اپنی اولاد کو تیرے سپرد کرتے ہیں تو ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ تیری عظمت کے واسطے ہیں، تیری شانوں کے واسطے ہیں، تیرے جلال کے واسطے ہیں، تجھے تیری کبریائی، تیری قدرت کے واسطے ہیں کہ اللہ جی بڑی ساری زندگی ضائع کر بیٹھے ہیں، اس پہ ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ جو زندگی باقی ہے اللہ اپنی مرضی والی نصیب فرما، ایمان والی نصیب فرما، برکت والی نصیب فرما، ہدایت والی نصیب فرما، تقوی والی نصیب فرما، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت والی نصیب فرما۔ اللہ جی ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما، ہماری زندگی کے کسی وقت کو بھی ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ہماری زبانوں میں تقوی پیدا فرما، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے سوچوں میں بلند ہمتی پیدا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان و اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے جسم و جان میں، رگ و ریشے میں، انگ انگ میں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ ایمان کا نور پیدا فرما۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعظم لی نورا وعظم لی نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا وآتني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا واجعل لي نورا في إزامي ونورا في مخي ونورا في عصبي ونورا في لحمي ونورا فی دمی۔ اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک انگ میں ایمان کا نور پیدا فرما دے، یقین کا نور پیدا فرما دے، توکل کا نور پیدا فرما دے۔ اللہم اجعل لی نورا علی نور، اللہم اجعل لی نورا علی نور، اللہم اجعل لی نورا علی نور۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ یہ امت کے نوجوان بیٹے، یہ بیٹیاں، تو ان کی حفاظت فرما، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما، ان کی آنکھوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ امت کا مستقبل ہے تو ان کو امت کے لیے نافع بنا،
اے میرے مولا ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، اس میں اخلاص پیدا فرما، اس میں برکت پیدا فرما۔ تیرے جن بندوں نے افطاریوں کے لیے کہا ہے اللہ، ان کے مال میں، جان میں، وعدے میں، خلوص میں، جذبے میں برکت پیدا فرما۔ اے میرے مولا برکت پیدا فرما، اور اس میں جو اجر ہے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے میرے مولا تو قبول فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔